بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنته عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل سب تکریم و تعظیم مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس لسبیلا چوک میں علاقے میں پھر حاضری کا اتفاق ہوا ہے. پروردگار عالم کا اتنا بڑا کرم اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرما دیا. مجھ سے پہلے حضرت مولانا قاری خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے نہایت ہی اچھے انداز سے پروردگار عالم جل شانہ کی توحید باری تعالیٰ سمجھائی، اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ
کہ یہ بھی تو عجیب اتفاق دیکھیں آپ کہ ایک بھائی تقریر کر رہا تھا، دوسرا بھائی حاجی محمد سلیمان صاحب جلسے کے صدر ہیں، سارے کو سبحان اللہ۔ بھائی ہو تو ایسے ہو، ایک صدر ہے ایک مقرر ہے۔ اللہ ہم سب کے خاندان کو علمی خاندان بنائے۔ بڑی خوشی ہوئی اور یہ سن کر تو نہایت مسرور ہوا کہ اس کوچے کا نام بھی شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس میں گرامی پر رکھا گیا۔ بڑی اچھی بات ہے، اچھے لوگوں کے نام یاد رکھنے چاہیے، اور یہ ساری کی ساری کوشش ہے یہاں کے نوجوانوں کی، علاقے کے دوستوں کی، شورش اکیڈمی کے صدر حافظ محمد ابراہیم صاحب ہمدانی اور بھائی محمد عبدالسلام صاحب ہمدانی اور سارے دوستوں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب اکثر بیمار رہتا ہوں، یہ حضرات بار بار لکھتے ہیں، ٹیلی فون پر مجھے کہتے ہیں، نکلنا بھی نہیں ہوتا، ہر طرف طلب بڑی ہے، میں ہی کچھ رہ گیا ہوں۔ اور اب تو حالت کچھ یوں ہے، کہتا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ بڑا اشتیاق ہے ملک کے اندر بھی بیرون ملک بھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب دنیا دور ہوتی جا رہی ہے، قبر نزدیک آ رہی ہے۔ وہ قبر جس سے میں اور آپ غافل ہیں، رات کی تنہائی میں یاد نہیں، دن کی جلوت میں یاد نہیں، رات کو خلوت میں یاد نہیں، پروگرام نہیں، طریقہ کار نہیں ہمارے پاس۔ وہ کیا بتلاؤں آپ کو، اسی سال خود میرے ضلع میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی، خاندان اچھی طرح جانتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اور مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی۔ کہاں رہتے ہو نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی۔ اور اگلی بات بتاؤں تو حیران ہو جاؤ گے، ہڈیاں پگھل جاتی ہے آدمی کی جب دم نکل گیا۔ 3 جگہ قبر بنائی، بنانے والے باہر نکلے، زمین مل گئی، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور معمولی سا گڑھا بنا کر اس میں دھکا دے کر کے جب لوگ دوڑے، ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی۔ ہزاروں آدمی گواہ ہے، 1-2 کی بات نہیں۔ نہ جانے کس دور میں ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا ہم سوچ رہے ہیں، اور بنے گا کیا۔ 31 تاریخ کو سلسلہ آیا، 5 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے، میں باول نگر کی مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا تھا، جھٹکے لگنے سے پہلے خوفناک آواز پیدا ہوئی، ایسا معلوم ہوتا تھا قیامت آ گئی، مگر پھر بھی کوئی بھی بدلنے کو تیار نہیں، بے نماز نماز کے لیے تیار نہیں، چور چھوڑنے کو تیار نہیں، بدماش اپنی بدماشی کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ فرمایا نہ کرو فلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں نے تم سے پہلے کتنوں کو برباد کر دیا، شہر کے شہر غرق کر دیے، علاقے کے علاقوں کو زمین لقمے کی طرح نگل گئی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ
تک برباد ہو گئے. جب میں کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہوں بعض مرتبہ ہوا سے کام لیتا ہوں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ. ایک ہفتہ ہوا چلتی رہی، زمین میں لوگ پٹک پٹک کے مارے دم نکل گئے. پروردگار عالم نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس ہم سب کو عطا فرمائی. اس کی قدر تو یہ تھی کہ ایک ایک سنت پہ مر مٹتے، ایک ایک طریقے کار پہ جان دے دیتے. ہم نے دین کا تماشا بنایا، کھیل بنایا. جو ہماری مرضی میں آیا وہ دین ہے، جو نہیں مرضی میں آیا وہ دین نہیں. سارا ربیع الاول کا مہینہ گزرا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں درود شریف پڑھا. ایک مہینے میں مجھے ایسے کئی آدمی معلوم ہیں جنہوں نے گن کر ایک مہینے میں 1 لاکھ درود شریف پورا کر لیا. اور وہ لوگ بھی آپ سے مخفی نہیں جنہوں نے جلوس نبی پاک کا بنایا اور گانے کنجریوں کے گائے. کیا عظمت ہوگی، کیا ہمارے دلوں میں محبت ہو سکتی ہے، اور کیوں کر ہم لوگ اطاعت کر سکتے ہیں جب ہمارا یہ حال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اطاعت کر کے دکھائی، غلامی کر کے دکھلائی. صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا. چوکھٹ کے ایک پیر اندر ہے، ایک پیر باہر ہے، بیچ میں بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا ابو درداء یوں کس طرح بیٹھا ہے؟ عرض کیا میرے آقا جب حکم ملا میری یہی حالت تھی. اندر کا پیر باہر ڈر کے مارے نہیں کیا، باہر کا پیر اندر ڈر کے مارے نہیں کیا. بے ادبی نہ ہو جائے، اطاعت کے خلاف نہ ہو جائے، میں مارا نہ جاؤں، آقا کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. اس نے اندر کا پیر باہر نہ کیا، باہر کا پیر اندر نہ کیا. یہاں 60 سال کی عمر ہے، ساری کو آگ لگا دی، ساری زندگی برباد. اور یوں لکھا ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکریوں کے بارے میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا ایک صحابی بیٹھا ہے بارے میں. فرمایا تو کیوں بیٹھا؟ عرض کیا آقا میں نے بھی آواز سنی تھی، میں نے حکم سنا تھا. فرمایا میں نے تو مسجد والوں کو کہا تھا. عرض کیا میرے آقا میں نے تو حکم سنا تھا. اور اگلی بات بتاؤں تو حیران ہو گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر میں نہ آتا تو کب تک بیٹھا رہتا؟ اگر میں یہاں نہ پہنچتا، میں نہ آتا تو کب تک بیٹھا رہتا؟ صحابی کا جواب ہے ڈر نکل جاتا مگر میں اٹھتا نہ، ساری زندگی یوں ہی بیٹھا رہتا. کس قدر غلامی کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے. وہ نمونہ پیش کر کے دکھلایا کہ یوں نبی کی اطاعت کی جاتی ہے اور غلامی کا حق یوں ادا کیا جاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے کمال کر دیا. دنیا آج تک حیران ہے کس طرح کی زندگی بن گئی تھی. سیرت ساز ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت بنائی صحابہ کرام. اپنی سیرت تو تھی
نگاہ نبوت جس پہ پڑی، جس کو اپنا بنایا اس کو ایسا بنا دیا پوری دنیا مل کر اس کو واپس نہ کر سکی۔ بڑے بڑے زور لگے ہیں، آج ہماری کیا طاقت خرچ ہوئی؟ ایمانداری سے بتلاؤ، ذرا کبھی مہینے کی پہلی تاریخ کو بیٹھ کے حساب تو کیا کرو کہ میں نے 1000 روپیہ کمایا، 5000 روپیہ کمایا، کتنا میرے بیوی بچوں کے کام آیا اور کتنا میرے دین اور ایمان کے کام آیا۔ حساب لگایا کرو، 24 گھنٹے کا حساب لگایا کرو کہ کتنا میں نے اپنے پیٹ کے دھندے، بیوی بچوں کے دھندے میں خرچ کیا اور کتنا وقت میں نے اپنی قبر کو آباد کرنے میں خرچ کیا۔ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سبقت رحمت اللہ علیہ، ہاں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ تھا، دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو مجمع اکٹھا ہو گیا، سلام کلام کرتے کرتے ہجوم نے ڈھیر لگا دی، مولانا گنگوہی کی تکبیر اولا رہ گئی، جماعت ختم ہوئی، سلام پھرا، اللہ والے نے رونا شروع کر دیا، علماء آئے، بزرگ آئے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور بزرگوں نے پوچھا حضرت کوئی تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، آپ روئے کیوں؟ فرمایا اس سے بڑی کیا تکلیف ہوگی، 25 سال میں آج پہلا دن ہے کہ میری تکبیر اولا بہت ہو گئی، 25 سال میں آج پہلا دن ہے کہ میری تکبیر اولا قضا ہو گئی۔ تو ایک ہم ہیں مسجد میں جا کر اگر پتا چلے جماعت ہو گئی، انہوں نے کہا ہو گئی تو اچھا ہوا جان چھوٹی، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اپنی 4 ٹھونگے لگا کر کے جلدی واپس چلیں گے۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں ساری کائنات انسانی ساری مخلوق ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے، چاند کی طرح اعضائے وضو چمکیں گے، میں اس کی وجہ سے پہچان لوں گا یہ میرے ہیں۔ اب بتائیے جو مسجد میں جاتے ہی نہیں، جو مرد عورت نماز ادا کرتے ہی نہیں، ان کے تو میرے خیال میں اتنے چمکیں گے کہ پہچان ہونے ہی کی نہیں۔ کیا ہم لوگ کما کے ساتھ لے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں دین کو تماشا نہ بنانا، دین کا تمسخر نہ اڑانا، دین کو آخرت کے لیے کافی سمجھنا، اس میں رد و بدل نہ کرنا، اس میں ہیرا پھیری نہ کرنا۔ قرآن کریم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے پاس جائیداد ہے، اس کو اچھی طرح سے سنبھال کے رکھنا۔ ان حضرات نے سنبھالا ہے اس کو اچھی طرح سے، اور سیرت کے صحیح باب کو سمجھا ہی صحابہ کرام نے ہے، انہوں نے عمل کیا۔ بھائی اگر عمل کرنا ہو تو بادشاہ بھی کرتا ہے، اور اگر نہ کرنا ہو تو مزدور بھی نہ کرے۔ تمہارے اسی تقسیم سے پہلے یہ سارا ہندوستان تھا، ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا سلطان ہمایوں، 26 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اس کی جماعت کی نماز قضا ہوئی ہو، 26 سال میں ایک دن ایسا نہیں گزرا۔ اب بتائیے بادشاہ ہو کر کے اس قدر اطاعت اور غلامی اور فرما برداری، تو کامیاب تو یہ لوگ ہوئے، ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دین لے کر صحابہ کرام نے ادھر ادھر پھیلایا، اس میں جو مصیبتیں آئی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کی۔ 2 دیوانے 2 پروانے پکڑ لیے مکے کے کافروں نے، دھوکہ دے کر کے لائے، گرفتار کر لیا، سولی پہ چڑھانے کے لیے میدان میں لے آئے۔ سارا مکہ موجود ہے،
مکے کے چودھری موجود ہیں، سردار موجود ہیں، قریش موجود ہے، عورت مرد تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آؤ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پھانسی چڑھایا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، آؤ ان کا تماشا دیکھیں. سامنے لا کر کھڑا کر دیا. کفر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے پالیسی اختیار کرتا ہے، للچائی ہوئی باتیں کرتا ہے تاکہ پھسل جائے. چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اونی میں تھے، مسلمان نہیں بنے تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضرت خبیب اور حضرت زید سے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنا ایمان ترک کر دو، اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دیں گے، ہم تمہیں مکے والوں کی سرداری میں شامل کریں گے، ہم تمہیں دولت مند بنا دیں گے. اسی کو حفیظ کہتا کہنے لگے ابو سفیان بولا، ابو سفیان بولا اور گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولا اور گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلان گردانو. یہ تماشا نہیں، یہ میلہ نہیں، تمہارا قیمہ بنا دیا جائے گا، تمہاری بوٹیاں اڑا دی جائے گی. بات میری سن لو، رہائی تم کو دیں گی اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالا مال کر دیں گے. تم اپنے دین کو چھوڑ کے آ جاؤ، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، تم اپنے پرانے دین پہ آ جاؤ، آباء اجداد والی باتوں پہ آ جاؤ، شرک کے پیچھے لگ جاؤ، کفر کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ کا قرآن چھوڑ کر ادھر آ جاؤ. دونوں نوجوان فوراً مسکرائے اور بول اٹھے، کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دیں اس پر. ارے جو آقا کا دامن چھڑا کر ملے، ایمان کو بیچ کر ملے، قرآن کریم کو چھوڑ کر ملے، ہم تمہاری ان حسین بیٹیوں پہ تھوکنے کو تیار نہیں. نعرہ تکبیر، پرانی اس بات کی تم ہمیں ڈراتے ہو. ہم تو ہر وقت جستجو میں رہتے ہیں کب وہ وقت آئے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. کب وہ وقت آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا معاملہ ہو اور میں اپنی گردن کٹاؤں. میں تو اس وقت کا متلاشی ہوں، منتظر ہیں ہم تو اس گھڑی کے. آج ہماری تمنائیں ہیں یار گھر میں موت آ جاتی تو بڑا اچھا تھا، بیوی بچوں میں موت آ جاتی تو بڑا اچھا تھا. اور ادھر دیکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، مدینہ پاک ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے مرد عورت بہن بیٹیاں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. خود معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زبان سے تلاوت ہو رہی ہے. آخری وقت ہے، آخری. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. کسی صحابی نے پوچھا موت سے ڈر گئے؟ موت سے ڈر کے رو رہے؟ فرمایا نہیں. پھر کیا بات ہے؟
فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میں اپنے مطلب کی بات نہ کر سکا۔ میری تمنا یہ تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، میں روزے دار ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ ہوتا، کفر سے مقابلہ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا اور پھر وہ سارے مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر وہ میرے ٹکڑے کر دیتے، پھر وہ میری بوٹیاں بنا دیتے، پھر تیرا دربار ہو، میری پیشی ہو، اے میرے رب تو مجھ سے پوچھے او میں آج دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ حسرتیں ہیں صحابہ کی، یہ ڈرنا مرنا جانتے ہی نہ تھے، اور ان کے جتنے غلام ہیں ان تمام کی زندگی کا یہی حال ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ، راول پنڈی جیل میں ہے، 20 سیر کنک روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے جیلیں کاٹی، کوئی عورت کی وجہ سے جیل کاٹے گا، کوئی دولت کی وجہ سے جیل کاٹے گا، کوئی حکومت کی وجہ سے جیل کاٹے گا۔ عطا اللہ صاحب بخاری نے، قاضی سالہ رشید آبادی نے، شورش کاشمیری نے، مولانا محمد علی جلندری نے، مولانا تاج محمود نے، حضرت لاہوری نے، ان تمام بزرگوں نے، مفتی محمود نے، انہوں نے جیل کاٹی ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے۔ پرسوں ہی مولانا تاج محمود سب کا رحمت اللہ علیہ انتقال پا گئے۔ پرانے ختم نبوت کے رہنماؤں میں، رضاکاروں میں، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا شادی کی، 20 سیر کنک روزہ پیسنے کے لیے ملتی ہے گندم، چوری نہیں کی، دھوکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، کسی کا نقصان نہیں کیا، صبح کو انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر سپرنٹ جیل اور باقی سپرنٹ جیل اور باقی عملے کو شبہ ہے کہ بخاری چکی چلاتا نہیں، کپڑے بتا دیتے ہیں آدمی کے۔ ایک دن پچھلی رات کو چھاپا مارا تو دیکھا جاتا اللہ شاہ بخاری بیٹھا اپنی کوٹڑی میں سورت یوسف تلاوت کر رہا، چکی خود بخود خود چل رہی ہے، چکی خود بخود خود چل رہی ہے، دانے بھی خود بخود اٹھ کر چکی میں گرتے ہیں۔ ارے ہم بزرگوں کی کرامتوں کے بھی قابل ہیں، مگر بزرگ ہونا ننگا نہ ہونا، یہ تو تمہارا معیار ہے، جیسے ننگا آدھا ولی، پجامے سے لنگا پکا ولی، میں بالکل ننگا پھر رہا ہوں نا کہ جی یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، کہاں پہنچاؤں گا کہ دیکھو نا آڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے اور کیا پہنچا گا اس سے زیادہ، بھلا یہ کوئی ولایت کا معیار ہے؟ قرآن کریم نے ولایت کا معیار بیان کر دیا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے دوست ہیں انہیں کوئی حزن و ملال پریشانی نہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہے، یقین ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، خدا خوفی ہے، ڈرتا ہے، ہر قدم پہ آدمی ڈرتا ہے، ہر سانس لیتا ہوا ڈرتا ہے، ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میری آخرت برباد ہو جائے، قیامت کی رسوائی مجھے خریدنی نہ پڑ جائے۔ اب کسی آدمی نے کم تول کر 4 آنے کما لیے،
بظاہر تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے 4 آنے کما لیے، لیکن آج یہ پتا نہیں کہ ایک آدمی قیامت میں پکڑ کر گھسیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر نفاذ میں کمی کر دی ایک اور اور عموماً میں نپائی والوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم عورت سمجھ کر دھوکہ دیتے ہو. اکثر کپڑے پتے خریدتی ہیں بیچاری، عورتوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں نپائی پہ. یاد رکھو جب عورت کو دھوکہ دینا سوکھا، قیامت میں یہ ضدی بڑی ہوتی ہے، چھوڑیں گے. یاد رکھو جیسے عورت کو دھوکہ دینا سوکھا ہے، قیامت میں یہ ضدی بڑی ہوتی ہے، چھوڑیں گے بھی. تو کتنا ہی کہنا بہن معاف کر دے، اماں معاف کر لگا، اماں کے بیٹے آج ہی تو نیکیاں چاہیے. ہاں جامع کلاس مارکیٹ میں جب سے دھوکہ کیا کہاں ہو جاتی تھا یہاں. بظاہر والا آدمی سوچتا ہے رشوت توڑ کر لگا، دیکھو ہم نے منٹ کی 100 کا نوٹ مار لیا، مگر تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تو نے اپنی آنکھ کو آگ لگا دی. یہ 100 کا نوٹ جیسے آئے گا یوں ہی چلا جائے گا. تجھے کیا معلوم ہے کہ آخرت کتنی بڑی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کمزور نظر آنے لگے ہو، ضعیف ہو گئے ہو، ناتوان ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو. پر میں ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، جب مجھے آخرت کا خیال آتا ہے اور قیامت کے بارے میں سوچتا ہوں، اور جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں میرا جگر پھٹنے لگتا ہے. ابھی کی یہ پوزیشن ہے تو میرا کیا حال بنے گا. اور جس کو اللہ توفیق دے وہ عورت اتنی کامیاب ہو جاتی ہے جس کی کہانی. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر رشیدہ ماں ہے، مکے میں بھی مار کھائے گی. ہاں خدا کی قسم آج آپ لوگ حضور کی سنتوں کی قدر نہیں کرتے، قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، طریقہ کار کی قدر نہیں کرتے، حضور کی صورت و سیرت کی قدر نہیں کرتے. ارے صحابیات نے، مدینے کی عورتوں نے، مکے کی عورتوں نے حضور کے منہ مبارک کا لعاب زمین پہ نہ گرنے دیا. سید نہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر دوپہر کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. کھڑی ہو کر پاس دیکھتی رہتی، پکھا بھی جھلتی، جہاں پسینہ دیکھتی پوچھ کر ایک شیشی ڈال لیتی. پسینے کا قطرہ حضور زمین پہ نہ گرنے دیا. اور بدقسمت قوم، آج تم نے حضور کی صورت و سیرت کو اور لائے ہوئے دین کو ٹھکرایا. اب چاروں طرف سے کفر نے تمہیں گھیر رکھا ہے. پھنسے پڑے ہو، تم نکلنا مشکل ہو رہا ہے. مدینے کی اس مائی نے جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کیا، مدینے کی چوک میں کھڑی ہو کے کہنے لگی، شیشی اپنی بیٹی کو جہیز دی اور کہتی آپ مجھے مبارکباد دے دو. کسی کی بیٹی کپڑا لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی برتن لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی جہیز لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی زیور لے کر جائے گی. آؤ میری بیٹی کو مبارکباد دو، کالی کمر بجلی کا پسینہ لے کے جا رہی ہے. علماء کرام کی دکھائی یہ لڑکی جب اسی چیز کو کھولتی تھی سارے سینے میں کوہرام مٹ جاتا تھا. چلو نبوت کی خوشبو کی ہے، دوڑو شاید دیدار ہو جائے. گلی گلی سے لوگ دوڑ کے آیا کرتے تھے. سید ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں انہیں بدر آیا، دوڑ دوڑ کر آئی ہے، کہتی ہے کالی کملی والے مجھے ضرور اجازت دو، میں سمجھ جاؤں گی. حضور نے فرمایا تیرا کیا کام ہے؟ کہنے لگی اور کالی کملی والے زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی. چلی گئی. ایک طرف 3 مرد کھڑے، ایک طرف یہ مائی کھڑی ہے، پہرےداری کر رہی ہے. ہاں چوکیدار، کوئی کوٹھی کی چوکی کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کا چوکیدار ہے، کوئی دفتر کا چوکیدار ہے، اپنے
چوکیدار ہے. ام عمارہ کو دیکھو, کالی کملی والے کی چوکیدار ہے. دے رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں مڑ مڑ دیکھتے ہیں اس عورت کی طرف. سمجھ گئی کہ میرے والا طرف جو ہے سمت, اس کو آپ خطرناک سمجھ رہے ہیں, دشمنی سے نہ آ جائے. خدمت میں حاضر ہوئی, تلوار لیے کھڑی ہے اور عرض کرنے لگی آقا قیمہ بن سکتا ہے, اس طرف سے دشمن آپ کے قریب ہو جا سکتا. اور 7 کافر قتل کیے ہیں ام عمارہ نے اپنی تلوار سے, اور 13 زخم کھائے ہیں اپنی جان سے. 13 زخم کھائے. پھر جنگ احد آ گیا. اس وقت ان زخموں نے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چل نہیں سکتی تھی. 90 سال تو عمر تھی ان مارا کی. آج 90 سال کے بعد قبر میں مٹی بھی نہیں ملے گی. 20-30 سال کے بعد بھی کچھ نہیں رہتا. کچھ تفکرات ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, اور پریشانیاں ہیں ساری دنیاوی, مجھے بھی اور آپ کو بھی. اللہ آج ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے. ہاں, اچھے لوگ وہ ہیں جو ہر وقت اپنی آخرت کے دل میں رہے, جن کا یقین اللہ کی ذات پہ جم جائے, پھر وہ کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کیا کرتے. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینے پاک میں غلط خبر سنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. 90 سال کی بوڑھی عورت لاٹھی لے کر مدینے سے باہر نکلی. لڑکیاں پکڑتی ہیں, دادی بیٹھ جا, نانی جان کاٹ لیا, کہتی ہے او بیٹیوں کالی کملی والے کا یہ حال ہو جائے میں مدینے میں کس طرح بیٹھی رہوں, میں نہیں بیٹھ سکتی. آگے بڑھتی ہے, احد پہاڑ پہ چڑھتی ہے کمزوری کی وجہ سے, پھر گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, پھر گر پڑتی ہے, پھر چڑھتی ہے. لوگ پکڑتے ہیں, پیچھے کو ہٹا کے بٹھاتے ہیں, امی جان بیٹھ جاؤ, نانی جان بیٹھ جاؤ. اب کہاں جاؤ گی, کیا بات ہے؟ بس ایک ہی زبان پہ لفظ ہے, کہاں چل کر, کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور مجھے نہ پکڑو اور مجھے چڑھنے دو, اس پہاڑ پہ جا کر میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. نعرہ تکبیر. اب میں نے کہہ دیا, تم نے سن لیا, مگر اس جذبے کو تو یا ام عمارہ جانے یا جس کے لیے دوڑ رہی تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ام عمارہ کو سرکار مدینہ سے کتنا لگاؤ ہے. اچھا اندازہ تو لگا, 90 سال کی بوڑھی مائی, کمزور, 13 زخم تلواروں کے, تھر تھر کانپتی ہوئی یوں چڑھتی جاتی ہے. کسی نے پکڑا, مائی بیٹھ جا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا آج, تیرا بھائی شہید ہو گیا, تیرا خامن شہید ہو گیا, آج بیٹھ جا. کہاں چلی؟ کہتی ہے پرواہ نہیں. اور جب اس غار کے قریب گئی, جب اس غار کے قریب پہنچی جہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا, آپ خون کی کلیاں فرما رہے ہیں. کسی نے کہا کالی کمری والے ام عمارہ آ گئی, آپ چل کر بوڑھی کی طرف تشریف لائے. کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کی طرف سرکار چل کر تشریف لا رہے ہیں. اور فرمایا ام عمارہ آج مجھے بڑا غم ہے, تیرے 3-4 رشتے دار بھائی بیٹا خامن شہید ہو گئے. یوں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھتی ہے اور دامن پکڑ کے لپٹ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے, مجھے کوئی غم نہیں. کیوں؟ ام عمارہ کہتی ہے دنیا کے اندر سارے کام نرالے دیکھے, اسی کو کہتی ہے یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا.
کہ اس لشکر کا سر ایک کالی کملی والا تھا. کیا کہنا ہے ان صحابہ کا جن کے کمانڈر ان چیف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور آپ نے ان کو بنایا بیٹھ کر، مدینہ یونیورسٹی قائم کی، مدینہ پاک کے اندر مکتب کھولا، مدرسہ کھولا. ارے لوگوں کیا کہنا اس مدرسے کا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو، جس کا نصاب کلام اللہ ہو، اور جس کے طالب علم ابو بکر صدیق جیسے ہوں، جس مدرسے کے طالب علم فاروق اعظم ہو، عثمان بن نورین ہو، علی مرتضیٰ ہو، طلحہ زبیر ہو، سیدنا امیر معاویہ جیسے جوان ہو، سعد بن وقاص ہو، ابو عبیدہ بن جراح ہو، جس مدرسے کے طالب علم یہ ہو، استاد وہ ہو، اور نصاب قرآن کریم ہو، کیا کہنا ہے اس کالج کا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھنے والی بھی دیکھو اور بتانے والا بھی دیکھو، سبحان اللہ. حضرت عائشہ پوچھنے والی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بتانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کہ یا رسول اللہ زمین میں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا عائشہ جب لوگ زمین پہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، خدا کی زمین لرزتی ہے، کانپتی ہے، ڈرتی ہے، اور کہتی ہے او کمینے مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، تو کیوں ڈرے گا؟ میں خدا کے قہر سے لڑ گئی ہوں، نہ معلوم تجھے کب خوف آئے گا. ڈرنے والے لوگ تو ایسے ایسے تھے. خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، جہنم کا ذکر آ گیا قرآن کریم میں. اللہ اللہ اللہ، ہم لوگ پڑھتے جاتے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا آئے گا. قرآن کریم میں جہنم کا ذکر آیا. حسن بصری کا ایسا دھچکا لگا، اتنے روئے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے ٹپکنے لگا. اب تم تو سارے اعتراض کر دو گے، ہاں کپ مارا، اتنے آنسو آ ہی نہیں سکتے، وہ تیرے تو آئے ہی نہیں، تجھے کیا پتا؟ تو کبھی رویا ہو تو تجھے پتا چلے. تیرے دل میں خدا کے قہر سے ڈر آیا ہو، غضب سے ڈرا ہو، خدا کی قدرت سے ڈرا ہو، شرک کرتا ہوا ڈرا ہو، سنتوں کو مٹاتا ہوا اور بدعات کو فروغ دیتا ہوا ڈرا ہو، قرآن کو ٹھکراتا ہوا اور رسومات کو اپناتا ہوا تو کبھی ڈرا ہو تو تجھے رونا ہے. اور بدعت بھی عجیب. اصا ملتان رہنے ہیں نا، جڑے ویلے شادی ہوئے نا تو نوشاد دلہا جب چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھری دیتے ہیں. شادی کے لیے جب چلا تو میں انہوں کو پوچھنا، میں کہے تسا ایک کاٹی دے ہاتھ کیوں دیتی ہے؟ اخی جی جیڑیاں بلاوا رستے میں ہو سن نا وہ کٹی دیا ویسے. میں نہ بلاوا نہیں کٹتی، ماں پیو پہ کٹتا ہے. آج کے بعد ماں پیو کچھ نہیں لگتا. اندازہ لگا ایک ماں ایک باپ 10 بیٹا بیٹیاں سب کو پال جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور ان کی منشا کے مطابق کھلاتے ہیں، اور ان کی منشا کے مطابق پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر 5 بیٹے تھے، ان کے بہویں آ گئی، 5 بیٹیاں تھی، ان کے خامد ہو گئے، 10 یہ بچے بچیاں تھی، 10 اور پیدا ہو گئے، اب 20 بن گئے. ایک ان سب کے بچہ ہوا، 30 بن گئے. اب اندازہ لگاؤ ان 2 نے 30 کو پالا، اور جب ان کا نمبر آیا اب یہ 30 مل کر 2 کو نہیں سنبھال سکتے. حالانکہ بیٹے نے مرضی کا مانگا کھایا، بیٹی نے مرضی کا پہنا، اور آج ماں کہتی ہے اپنا اترن دے دو وہی پہن لوں گی، تم اپنا بچا ہوا کھانا دے دو وہی کھا لوں گی. مگر آج حالت یہ ہے، کون جانے ماں کو اور کون جانے باپ کو. گھر میں صاحب جب داخل ہوں گے نا یوں نظر مارتے ہیں، بیگم صاحبہ کی طرح ہے، ابھی تو اچھے سمال پہ تشریف لے گئی ہے. بیگم دکھائی نہ دے تو کلیجہ پھٹتا ہے. ماں 1 مہینہ نظر نہ آئے، کبھی پوچھا امی جان کہاں ہے؟ کون پوچھے؟
قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا اتنا زبردست مقام ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کر اور ماں باپ کا اتنا ادب کر کے ان کے سامنے اف نہ کر۔ کس محنتوں سے تجھے پالا سنبھالا اور تیرے پیچھے خدا جانے کتنی قبروں کی مٹی چاہت کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیا۔ ذرا سا بخار ہو جائے گا کوئی کہہ دیتی ہے فلانی جگہ چلی جا بخار اتر جائے گا، دیر نہیں لگاتی، سورج نکلنے سے پہلے تشریف لے جاتی ہے بیچاری، کیا کرے مگر آج قدر نہیں کرتے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئی، رحمت وسلم نے رحمت والی چادر اتار کر زمین پہ بچھا دی، سیدہ حلیمہ کو اس پہ بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ خیر جب ہی پیدا ہوگی، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، عمر میں برکت نہیں رہی، استاد کی خدمت نہیں کرتے، علم میں برکت نہیں رہی، گھر کا اپنے قرآن کریم کا احترام نہیں کرتے، ایمان میں سکون یقین میں جان نہیں رہی، ساری باتیں ہم نے خود ختم کر دی، پھر ہم کیا ساتھ لے کر دنیا سے جائیں؟ اور اب تو عجب عجب انداز سے خدا کی قسم موت آ رہی ہے، کھڑا کھڑا آدمی مرتا، کھڑا کھڑا دیر نہیں لگتی۔ ابھی لاہور میں گیا ہوا تھا پچھلے مہینے میں، گلبرگ میں ایک آدمی کار چلاتا ہوا پیٹرول پمپ پہ آیا اور یوں کھڑکی سے منہ نکال کے کہا کہ اتنے لیٹر تیل ڈال دے، اس نے ڈال دیا، پوچھا کتنے پیسے؟ کہ اتنے پیسے، گن کر جیب سے نکال لے اور کھڑکی میں سے ہاتھ میں یوں چٹکی میں پکڑ رکھے کہ لے، اب وہ تیل ڈالنے والا کہتا ہے پیسے کہ چھوڑ دے، اب وہ چٹکی چھٹتی نہیں، وہ کہتا یار میں نے اور کو تیل ڈالنا مذاق کا ٹائم نہیں ہے، چھوڑ۔ اندازہ لگا کار کھڑی کر دی، تیل کے لیے کہہ دیا، پیسے گن کر نکال لیے، چٹکی میں لیے بیٹھا ہے مگر دینے کا حکم نہیں، اجازت نہیں۔ اتنی دیر میں جان نکل گئی، اللہ معلوم کس حالت میں موت آ کر گھیرا ڈال لے گی، کس حالت میں آخرت کی طرف سے اللہ پاک کا بلاوا آ جائے گا۔ اپنی زندگی میں ہر وقت فکر رکھ، ان صبح شام کو برباد نہ کر، ان راتوں کو برباد نہ کر، ان دنوں کو برباد نہ کر۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، پرواہ نہیں کی دنیا کی، چاہے کچھ بھی بن گیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اور کراچی کے مسلمانوں، سارا جہان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کے خوش ہوتا تھا۔ وہ کتنا اچھا اور اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے فرمائے اب عامر بن فہیرہ یہاں بیٹھ کر مجھے قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا وہ، لیکن نیزہ مارا، پہلے باہر نکل گیا کمر سے۔ خود مارنے والا کہتا کہ عامر بن فہیرہ نے ہائے نہ کی، آہ نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، کسی بات کا بھی اظہار نہیں، صرف اتنی بات کہتا فزت برب الکعبہ، اور لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن نے نیزہ نکالا، عامر بن فہیرہ شہید ہو گئے۔ خود مارنے والا کہتا ہے کہ آپ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، اٹھنی شروع ہو گئی، اتنی بلند ہوئی کہ میری نظروں نے جواب دے دیا عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہونا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، ختم نبوت، صحابہ۔ مدینے پاک میں اللہ پاک سب مسلمانوں کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے پاک میں
جب یہ خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی کہ عامر بن فہیرہ کا ایسے قتل ہوا، شہید ہو گئے اور ان کی میت آسمان کی طرف اٹھ گئی، تو اب دفن کفن کیسے؟ تو آپ نے فرمایا عامر بن فہیرہ کا دفن کفن نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا ہے۔ صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کے جنازے فرشتوں نے پڑے، جن کی نصرت کے لیے فرشتے آئے، جن کے مرنے پہ فرشتے روئے، جن کو کفن فرشتوں نے دیے، جن کو غسل فرشتوں نے دیے، جن کو بلندی کی طرف فرشتے اٹھا کر لے گئے، اور جن کے شکلیں بنا بنا کر کے فرشتے آئے۔ ایک دن جبریل امین یوں ٹاٹ جس کی بوری بنتی ہے یوں ڈال رکھی کندھوں پہ، اور یہاں کانٹا جب ہو رکھا ہے، بٹن کی جگہ کانٹا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آج تیری یہ کیا حالت ہے؟ آج یہ تیری کیا حالت ہے اس طرح؟ عرض کیا میرے آقا میری نہیں، عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتے، بیت المعمور میں رہنے والے ملائکہ، زمین میں، آسمان میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، باغوں میں، بہاروں میں، پوری کائنات میں کام کرنے والے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ عرض کیا آج صدیق اکبر کا یہی لباس ہے۔ تو جن کی شکلیں فرشتوں نے بنائی ہو، جن کے لباس کی مشابہت فرشتوں نے کی ہو، کیا کہنا ان کی عظمتوں کا؟ اور یہ ساری عظمتیں ان حضرات کو قربانی کے صدقے میں ملی۔ قربانی بڑی تھی صحابہ کرام، 1,29,000 صحابہ ہیں، کم و بیش، کبھی کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ آج مسلمان قوم جہاد سے گھبراتی ہے، چاروں طرف سے مر رہے ہیں، کئی اسرائیل دبا رہا ہے، کئی اندرا دبا رہی ہے، کئی روس انگڑائی لے رہا ہے، کئی امریکہ منصوبے بنا رہا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کالی کملی والے کے غلام نہیں رہے، جو چاہو مارو کوئی ان کا حامی نہیں۔ ورنہ قرآن کریم ہے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدر والے دل میں نے تمہاری کس طرح مدد کی؟ 313 آئے، اللہ اللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اتنے روئے کہ جھولی آنکھوں سے تر ہو گئی۔ دعا مانگی یا اللہ یہ آخری دولت ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری یہ پونجی ہے جو میں نے لگا دی ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 5,000 فرشتوں کی فوج آئی، بلال کی امداد کے لیے، صدیق کی امداد کے لیے، سہیل کی امداد کے لیے، فاروق کی امداد کے لیے، کالی کملی والے کی نصرت کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی چھڑی کسی کافر کی طرف کر دی، گردن کٹ کے وہ دور جا کے پڑ گئی، فرشتوں نے کاٹ مارا، کفر کی کمر توڑ کے رکھ دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان جلسوں کا، ان محفلوں کا مقصد دماغی عیاشی نہیں، بلکہ یہ سوچ و بچار ہے کہ وہ لوگ ساری دنیا میں پھیل گئے تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں غلامی کی، کابل سے لے کر طرابلس تک پھیلے، اذان گونجی، تکبیر گونجی، اللہ کا نام گونجا، شرک مٹا، کفر مٹا، بدعت مٹی، نفاق ختم ہوا، ساری چیزوں کو ختم کر کے دین کا دورہ ہوا۔ اور پھر جب مسلمانوں نے اپنی پہلو تہی کی، ہیرا پھیری کی، عیاشی میں پڑ گئے، آسانی میں پڑ گئے، کھانے پینے کے زیادہ معاملات کے پیچھے پڑ گئے، تو پھر کیسی کامیابی؟ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ان اللہ والوں کی بیکار کی بات سن، کچا آٹا پھانک کر پانی پی لیا کرتے تھے، 40 برس آٹا پھانک کر 40 برس۔ کسی نے کہا حضرت روٹی کھایا کرو بڑا مزہ آتا ہے، فرمایا ہاں، آٹا گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں، چھاننے میں
جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں تو آدمی 3000 دفعہ اللہ 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 کہہ سکتا ہے. اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ کون اٹھائے پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ؟ اب ہمیں کہاں قدر اپنے سانس کی؟ اب جتنے تم مرد عورت بیٹھے ہو اللہ سب کو سلامت رکھے، سانس آ رہے ہیں کوئی قدر نہیں، ٹھیک آیا ہی کرتے ہیں، مگر اس سے جا کے پوچھو جس کا آخری وقت ہو سانس رک رہا، پوچھو ابا جان کیا تکلیف ہے؟ وہ کہتا درد نہیں، بخار نہیں، نزلہ نہیں، کھانسی نہیں، پر بیٹا کیا بتاؤں، سانس لیتا ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سینکڑوں ٹھیکریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا، سانس نہیں آتا، سانس رک گیا. آج اس کی کوئی قیمت نہیں، جب یہ رک جائے گا پھر اس کی قیمت پڑے گی. اور یہ رشتے دار، یہ عزیز و اقربا جن کے پیچھے ساری عمر برباد ہو گئی، آدھا خاندان تو دروازے تک کا ساتھی ہے، بہن بیٹیاں بہویں گھر والی، سارا مستورات کا مجمع دروازے تک کا، ہائے 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 ہائے، دروازے سے آپ باہر جنازہ نکلا گئے، اور یہ بیٹے، یہ بھانجے، یہ بھتیجے، یہ پوتے، یہ سارے کے سارے قبر تک کے ساتھی آگے، تو جانے تیرا خدا جانے، تجھے خود بند کر کے آئیں گے گھر والے اندھیری کوٹھڑی میں. اس لیے عہد کر لے، جھوٹ بول بول کر اپنی زندگی کو لانتی نہ ڈالا، بری نگاہ نہ کیا کر، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تو یوں بہانے بہانے دیکھتا ہے نا پرائی بیٹی بہن کو، کوئی نہ دیکھے، خدا کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں نا، مجھ سے چھپ کر جاؤ گی کہاں؟ کیا شکل ہو سکتی ہے مجھ سے چھپنے کی تمہاری؟ تو مسلمان وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، عظمت کرے، محبت دل میں ایسی بسائے کہ ہر شادی میں، اب ہم لوگ ویسے تو نفل بھی پڑھتے رہیں گے، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، جب بیٹے کی شادی کا موقع آئے گا نا، ادھر سے ماما سر کھجاتا ہوا آئے گا، چل بے یہ کیا پتا ہے شادیوں میں کھڑکا دھڑکا ہوا ہی کرتا ہے. ادھر سے بڑھیا آئے گی چل کر، مولویوں کے پیچھے لگ گیا، پہلے بیٹے میرے پوتے کی شادی ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، اور کچھ تو آخر کھڑکا دھڑکا ہو. اندازہ لگایا مسلمان، اور پھر پوری گلی اور محلہ، پھر بدماشی کے گانے اور وہ دبڑک 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 گونجتے ہیں نا. آج کل تو ویسے مسلمانوں کا ناشتہ یہی ہے، صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے وہ قوالی شریف کی عبادت ہوتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے نا، جو ذرا سمجھدار سے اگر قوالی لگا لے، عبادت ہو رہی ہے. ارے درود شریف پڑھ، تلاوت کر، کلمہ پڑھ، استغفار کر، اللہ اللہ کر، تب تیری میری زندگی بنے گی، ورنہ برباد ہو گئے. پوری دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ہم لوگ رسوا ہیں، ذلیل ہیں. آج دنیا ہمیں جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، ہم سے سودا کاروبار کرنے کو کوئی تیار نہیں. تو مسلمان کا کیا اعتبار ہے بھائی؟ تو اعتبار بناؤ، دھوکہ نہ کرو، اللہ روزی دے گا. جھوٹ نہ بولو، اللہ روزی دے گا. حرام کھانے کی نیت نہ کرو، اللہ روزی دے گا. فرمایا واللہ خیر الرازقین، فرمایا روزی تو میں نے دینی ہے، میں دیتا ہوں. تو کیا کہتا ہے بازار سے لایا ہوں؟ نہیں، اگر میں نہ دوں تو کما کے لے کے جائے، گھر جانے سے پہلے غائب ہو جائے. سیرت کا عنوان اور سیرت کا موضوع یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں وہ سنت اور وہ طریقہ پیدا کریں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتلایا. اور تمام زندگی ہم عہد کر لیں کہ ہم اپنی شادیوں میں، ہم اپنی غمیوں میں، ہم اپنے تمام تر معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے آخری دم تک. بلکہ کامیاب ہے وہ آدمی ادھر دم نکلے ادھر کلمہ درود شریف زبان سے نکل جائے. پرانا گوئی بیٹھ کے سارے
دوسری پڑھ کر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما.